سورہ الماعون صفحہ نمبر 794، صفحہ نمبر 794۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ، سلیس اور آسان الفاظ میں کچھ ترجمہ یوں ہے: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جو روز سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے، جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ آج ہم بفضلہ تعالی سورہ الماعون کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 7 آیات ہیں اور ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت نمبر 107 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، خصوصی طور پر معاشرے میں پائی جانے والی خامیاں اور خرابیاں، اس کی نشاندہی اور اس کا حل بتلایا گیا ہے۔ قرآن پاک دنیا میں پیش آنے والے ہر معاملے کا حل بتاتا ہے۔ یہاں یتیم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سورت کو سورہ الماعون بھی کہتے ہیں، سورہ بالدین بھی کہتے ہیں، سورہ یتیم بھی کہتے ہیں۔
اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں عجیب انداز سے بات سمجھائی گئی ہے۔ ریتا عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیا، لیکن انہوں نے لکھا ہے بھلا۔ اس کا مطلب ہے توجہ دلانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے، تاکہ سننے والا پوری توجہ سے یہ بات سنے۔ اس شخص کو تم نے دیکھا ہے جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے، جو روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دن اتنا بڑا اور بھاری ہوگا کہ اللہ کی ذات کے سوا اس دن کا کوئی اور مالک نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ اگلی آیت میں بتایا گیا، اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مقدس کی خصوصیات میں سے بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ پچھلی بات کی آنے والی بات تفسیر بیان کر دیتی ہے۔ پچھلی آیت کی اگلی آیت وضاحت تشریح بیان کر دیتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ شخص کون ہے۔ کہا وہ شخص وہ ہے، یعنی جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ ہوا یہ کہ ایک یتیم اس دور کے بڑے لوگ جو تھے، چودھری صاحبان جو تھے، ان کے پاس آیا اور اپنی ضرورت کو بیان کیا، اپنی مجبوری کو بیان کیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس یتیم کی ضرورت کو پورا کرتے، انہوں نے ان کو دھکے دیے۔ اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کچھ یوں کہا، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو احساس تک نہیں۔ بہرحال یتیم جو ہے، اس کی عزت، اس کا احترام اور اس کا اکرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بچہ بالغ نہ ہوا ہو بلوغت تک، وہ یتیم ہی کہلاتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص دنیاوی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہو، تو معاشرے کے نقطہ نظر سے وہ بھی یتیم ہے۔ اور بعض نے اپنی رائے یہ بھی دی ہے کہ جس کا کوئی اس دنیا میں مخلص دوست نہ ہو، وہ بھی یتیم ہے۔ لیکن جو بالاتفاق اور اکثر مفسرین نے لکھا وہ یہی ہے کہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں جس کا والد اس دنیا سے چلا جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ گھر سب سے اچھا ہے جس گھر سے یتیم کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ یعنی یتیم کا مال کھانا نہیں ہے، یتیم کو دینا ہے۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہے
کہ اگر کسی کا باپ مر جائے اور وہ بچہ یتیم ہو جائے یا کچھ بچے یتیم ہو جائیں تو ہمارے ہاں ان کا مال بے دریغ خرچ کرتے ہیں یا کسی نہ کسی رسم کے بہانے ان کا مال خرچ کرایا جاتا ہے. ان کے مستقبل کا احساس تک نہیں کیا جاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مستقبل میں معاشی طور پر وہ سخت پریشان ہوتے ہیں. اور اسلام نے منع کیا ہے کہ ان کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ بچے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں تو خود اپنے مال میں سے خرچ کریں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور ان کا مال جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو واپس کر دیا جائے. ہمارے ہاں تو یہ ایک بہانہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پڑھایا لکھایا بڑا کیا، اس پر بڑے اخراجات آئے ہیں. تو وہ لینے کے بہانے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، مال پر قبضہ کر لیتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں ان ساری چیزوں کی ممانعت موجود ہے. اور بعض لوگ اس دور میں تو ایسے بھی تھے کہ وہ جان بوجھ کر، اب بھی ہے، کہ وہ یتیم کی ماں ہونے والی بیوہ سے شادی کرتے ہیں تاکہ وہ جائیداد، وہ ترکہ، وہ مال جو ان کا ہے وہ میرے پاس آ جائے. یعنی مال ہتھیانے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے شادی کرتے ہیں، اس طریقے سے کہ مال پر قبضہ کیا جائے. ان کی نیت خراب ہے، اس وجہ سے ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا. شادی اپنی جگہ اسلام میں درست ہوگی، لیکن مال اور متاع بٹورنے کا جو جرم ہے وہ ان کے ہاں ضرور لکھا جائے گا. رسالت مآب، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی سیوا کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کا خیال رکھتا ہے، اس کے تعلیمی اخراجات کا بوجھ برداشت کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. فرمایا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح وہ شخص قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یتیم جو ہے اس کی خبر گیری کرنے کا حکم ہے. جب ہر مسلمان صرف یتیموں کا خیال رکھیں گے تو بہت سارے معاملات از خود حل ہو جائیں گے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم کو دھکے دیتے ہیں. ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ پاک نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا. تو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ کو یتیم اس لیے بھی پیدا کیا تاکہ آپ کا پیدا ہوتے ہی مکمل یقین، اعتبار اور اعتماد اس باری تعالیٰ پر ہو جو اکیلا ہے اور جو یکتا ہے اور جو سب کا سہارا ہے، ہر عمر میں سہارا ہے، اور جہاں سہارے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں بھی اسی کا سہارا کام آتا ہے. اس میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچپن میں ظاہری اعتبار سے جب کوئی مصائب اور مشکلات آ جائیں تو وہی سہارا ہوتا ہے.
جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے سب اپنے اپنی بولیاں بولتے ہوئے پرندوں کی طرح اڑ جاتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں، تو ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سوتے ہوئے جو اس وقت اس کا سہارا ہے وہی سب کا سہارا ہے، یعنی اللہ۔ یہاں وہ اما الیتیم فلا تقہر، وہاں بھی یہی ہے کہ جو یتیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو یتیم تھے، بظاہر تو فرش پر رہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو عنایات، مہربانیاں، کرم فرمائیاں عرش سے بھی اونچی یا عرش سے بھی بالا عطا کر دی تھی۔ یہاں فرمایا گیا کہ وہ تیسری آیت میں فقیر کو، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ ایک ہے گھر سے کھانا دینا، ایک ہے اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو کسی قریبی دوست کو اس کی طرف متوجہ کر دینا کہ جناب یہ بچہ یا یہ آدمی بہت ضرورت مند ہے، اگر ممکن ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اور خصوصاً یہ بچہ بہت شریف بھی ہے اور یتیم بھی ہے اور اس کے تعلیمی اخراجات کا کوئی معاملہ ہے، پریشانی ہے، آپ نے اس کو ترغیب دی، اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کو پتہ بھی ہے اور آپ کا کوئی تعلق دار بھی ہے اور آپ جان بوجھ کر ترغیب نہیں دیتے تو آپ بھی نے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے آپ بھی ایک حد تک گناہ میں شامل ہو۔ خیال رکھنا جو ہے یہ حقوق العباد میں ہے، اور اللہ حقوق العباد پر بہت زور دیتے، اور بعض تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو کمانے کا نام نہیں لیتے اور بچے بھوکے مرتے رہتے ہیں، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا بھی حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا ما سلککم فی سقر لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے آپ کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دین اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، خود بھی عمل نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی یتیم کو، مسکین کو، فقیر کو، ضرورت مند کو کوئی کھانا کھلاتا تھا، ان کی ضرورت کو پورا کرتا تھا، تو ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہی تھا، ایک چھوٹا بچہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ میرا مال نہیں دے رہے۔ اس وقت ابو جہل کا طریقہ واردات یہ تھا کہ جو مرنے والا ہوتا اس کے قریب جاتا اور کہتا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، تو یہ سارا مال مجھے دے جا تاکہ جب تو مر جائے تو تیرے جو پیچھے چھوٹے بچے ہیں یہ مال میں پھر ان کو دے دوں گا۔ لیکن وہ چالاکی یہ کرتا تھا کہ مال واپس ہی نہیں کرتا تھا،
اس طریقے سے وہ مال ان کا پی جاتا تھا، ہضم کر جاتا تھا۔ یہ اس کا ایک خاص طریقہ واردات تھا، اور آج کل بھی بعض دیہاتوں میں اس قسم کی رسمیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، غریب اور غربا بیچارے کچھ نہیں کہہ سکتے، اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ان کو دے دو۔ اس طریقے سے وہ باقاعدہ لوٹ کھسوٹ کرتے رہتے ہیں اور مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے، گئے اور ابو جہل سے کہا اس کا مال، یعنی جو مرتے وقت اس کے ابو نے مال چھوڑا تھا، وہ آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ کہ یہ اب بڑا ہو گیا ہے، اس کی ضروریات ہیں، تو آپ اس کو وہ مال واپس کر دیں۔ اب ابو جہل ظاہری اعتبار سے بہت بڑا مالدار تھا، جاگیردار تھا۔ اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اور پھر اپنے نوکر سے، ملازم سے کہا کہ جاؤ وہ فلاں کمرے میں مال پڑا ہے، اور فلاں رنگ کی جو پوٹلی ہے، گٹھڑی ہے، وہ لے آؤ۔ یعنی گویا وہ سب سے لے لے کر نشانیاں لگا کر جمع کرتا رہتا تھا۔ قرآن نے کہا الذی جمع مالا وعددہ، یہ مال جمع کرنے والے حد سے زیادہ اس کو گنتے رہتے ہیں، اب کتنا ہو گیا، اب کتنا ہو گیا۔ اور ایسے لوگ اس دنیا میں اب بھی موجود ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس سے مراد ناجائز مال ہے۔ ناجائز مال رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، بار بار گنتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، سراہنے کے نیچے رکھتے ہیں کہ اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے۔ تو قرآن نے اس طرف اشارہ کیا کہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ گنتے بھی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کر گنتے ہیں، اور پھر زیادہ مال ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نیند بھی نہیں آتی، کوئی ہمارا مال اڑا کر نہ لے جائے۔ اچھا، یہ مال بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، زیادہ ہو تب بھی نقصان دہ، بالکل نہ ہو تب بھی تکلیف۔ لیکن اسلام جائز مال یعنی جائز طریقے سے کمانے سے منع نہیں کرتا، یہ ذہن میں رہے۔ رزق حلال کے حصول کے جتنے ذرائع ہیں سب کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن مال حرام کی اسلام ممانعت کرتا ہے۔ مال حرام سے مراد کوئی مستقل شراب پیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، خنزیر کا، جو قطعی نص سے قطعی کے طور پر حرام ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، اب یہ بڑے گھمبیر اور جزیات سے متعلق مسائل ہیں کہ اگر ایک کافر کا کارخانہ ہے اور مسلمان ضرورت مند ہے، مجبور ہے، وہ اس کے ہاں کام کرتا ہے، اس کارخانے میں، اس مل میں، تو وہ جو مزدوری لیتا ہے اس کے لیے وہ مزدوری لینا جائز ہے، کیونکہ وہ جو پیسے لے رہا ہے وہ اپنی مزدوری کے لے رہا ہے۔ اس اعتبار سے بہت سے ناواقف اور ان پڑھ قسم کے مولوی حضرات ایک دم فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جو لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں وہ نوکری حرام ہے،
اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ اسلام وہ وسیع مذہب ہے جو مجبوری میں حرام کو بھی حلال قرار دے دیتا ہے۔ دیکھو، جو چیز حرام ہے قطعی، لیکن بہت زیادہ مجبوری ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ بھی حلال کے زمرے میں ہے۔ یہ افضل غیر افضل کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، قطعی حرام نہیں ہے۔ نوکری کرنا بینک میں قطعی حرام نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ اگر کچھ اس کا اور ذریعہ بنتا ہے تو وہاں نوکری کر لے، بہتر یہ ہے تاکہ اس سے بچ جائے۔ لیکن اگر وہ نوکری کرتا ہے اور وہ ملازمت میں جو اس کو تنخواہ ملتی ہے، سیلری، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہاں ایک اور دکھاوے کی بات کی ہے، اور وہ دکھاوے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی سیاسی ماحول گرم ہوتا ہے تو ہمارے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے ہم بڑے نیک ہیں۔ یا کچھ لوگ جو ہیں حج کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، کچھ لوگ حج کرواتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ حکومت پاکستان بھی اور دوسری حکومتیں بھی بعض لوگوں کو سیاسی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے حج پر بھیج دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کے اپنی جائیداد اور اپنی کمائی اپنے مال میں سے اتنا ہو جو سفریہ اخراجات اور تمام اخراجات پورے ہو، تب فرض ہوتا ہے۔ یہ مانگ مانگ کے حج کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے منت مانی ہوئی ہے جی، آپ اتنے پیسے دے دو، اتنے دے دو، اتنے دے دو، پھر وہ حج پر جاتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے۔ اور اب تو ترقی کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے منت مانی تھی، ہمارا بچہ جب پیدا ہوگا تو مانگ مانگ کے ہم دیگ پکائیں گے۔ بچہ تمہارا پیدا ہوا ہے، اللہ کے نام کی خیرات کرنی ہے اور مانگ مانگ کے خیرات کرنی ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اور کوئی کسی کی جیب سے پیسے نکال کر خیرات کر دے اور کہے مجھے ثواب ملے گا، تو یہ غلط ہے۔ حکومتوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حج کراتے ہیں، تو یہ سیاسی حج ہوتا ہے، اپنے پیسوں سے حج کرنے کا حکم ہے، اور غیروں کے پیسوں سے حج کرنے کا حکم نہیں ہے، تا وقت ہے کہ کوئی خوشی سے کسی غریب کو کرائے، نہ کرائے وہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ یعنی کوئی مالدار ہے، وہ حج کر چکا ہے، کوئی اور غریب ہے، اس کو اچھا سمجھ میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں چلو میری امی فوت ہو گئی ہے، آپ ان کی ایصال ثواب کے لیے ایک حج کر دیں، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ سیاسی معاملات الگ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو دکھا دکھا کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں نے دیکھی ہے، آپ کو اس لیے بار بار بتلاتا رہتا ہوں، آپ کو گرچہ یہ میری بات سخت بھی لگتی ہے لیکن آپ کبھی غور کریں۔ میں ایسے پیروں کو جانتا ہوں، جب میں گیا ہوں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب مرید نے آنا ہوتا ہے تو دوسرے مرید کے ذمے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مرید ہے مجھے بتانا، جیسے وہ مرید آتا ہے وہ مصلی بچھا ہوا ہوتا ہے، اٹھ کے اس مصلی پر بیٹھ جاتا ہے، تسبیح ہاتھ میں لے لیتا ہے تاکہ آنے والے کو یہ پتہ چلے یہ بیچارہ بڑا اللہ اللہ کر۔ اللہ اللہ کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن دکھا دکھا کر اللہ اللہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رہے، کھانا اچھی بات ہے، آپ اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن دکھا دکھا کر کھانا اچھی بات نہیں ہے جس سے غریب ترسیں۔ اسی طرح اپنی بیٹی کو جہیز دینا توفیق کے مطابق اچھی بات ہے، لیکن جہیز دکھا دکھا کے دینا تاکہ دوسروں کی بچیاں ترسیں،
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شادی پر، ولیمے پر شریعت مطہرہ کے مطابق کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، لیکن غریبوں، ضرورت مندوں کو بچا ہوا کھانا دینے کی بجائے باہر کھانا پھینک دینا، یہ بری بات ہے۔ تو نیکی کا کام کرنا اچھی بات ہے، اگر اس میں دکھاوا آ گیا تو وہ پھر بری بات ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، یعنی دنیاوی کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، جب وقت ختم ہونے کو آتا ہے تو پھر جلدی جلدی ادائیگی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری تو آپ دیکھتے ہیں، دکھاوے سے بھی وہ عبادت، وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے دکھاوے کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا، 10 روپے کسی کو دیے تاکہ دنیا دیکھے اور مجھے کہے بڑا سخی ہے، تو آپ کی نیت میں فرق آ گیا اور انما الاعمال بالنیات کے برعکس ہو گیا، اس لیے آپ اجر و ثواب سے محروم رہ گئے۔ آج کے درس کی آخری آیت، اور اس پر آپ غور کریں گے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتتے لکھا انہوں نے، لیکن یہ ایک نقطہ، اور برتنے کی چیزیں عاریتن نہیں دیتے۔ یہ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اور وہ لکھا ہے کہ عام طور پر جو برتنے کی چیزیں ہیں، عام طور پر، مثال کے طور پر گھر میں سے کسی نے، دیہات میں جیسے کسی ہے، ماچس ہے، اور کوئی مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو چارپائی ہے، یا بعض گھروں میں برتنوں کی کمی ہوتی ہے، کوئی ایسا برتن ہے جو عام استعمال کا ہے، یہ برتنے کی چیز ہے۔ آگے پیچھے تو وہ بڑا نیک ہے جی، تہجد گزار ہے، نفل تو بالکل نہیں چھوڑتا، بڑا شریف آدمی ہے، لیکن اگر ہمسایہ اس سے مانگ لے کہ آج میرے مہمان آ گئے ہیں تو بستر کم ہو گیا اور آپ کے پاس بستر ہے تو آپ مہربانی کر کے دے دیں، تو وہ بالکل نہیں دیتا۔ اور اگر وہ پانی بھی مانگ لے تو یہ نیک جو اب بنا پھرتا ہے یہ نہیں دیتا، اور اکثر میں نے جو بظاہر نیک ہیں ان کو کنجوس دیکھا ہے، اور ایسے بھی میں نے بزرگ دیکھے ہیں جو خود کھڑے ہو کر اپنے مریدوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اب بھی اس وقت ہیں۔ تو لہذا معاشرے میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھے لوگوں کی ضرور قدر کرنی چاہیے، اور جو غلط لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، برتنے کی چیز دینی چاہیے۔ اور علماء نے تو لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن کو ہمسایوں، غریب پڑوسیوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، وہ چیزیں فالتو لے کر گھر میں رکھ لیں، تاکہ اگر وہ ضرورت کے وقت مانگنے آئیں تو آپ ان کو دے دیں، یہ مفت کا اجر و ثواب ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ نماز بالکل پابندی سے پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس نے دیکھا اللہ نے مجھے بڑا کچھ دیا ہوا ہے جی، ساتھ 1 مربع زمین کا بک رہا ہے، اور اس کا موڈ ہے کہ میں کالونی بناؤں گا، غریب لوگ جو ہے وہ یہاں آئیں گے، کچھ جگہ خرید کر کے رہائش بنا لیں گے۔ اب باقی لوگ چونکہ وہ غریب تھے، اب اس نے ان پیسوں سے فائدہ اٹھایا اور وہ ساری کی ساری کالونی ایک ہی آدمی نے خرید کر لی، اور پھر اس کو بیچنا شروع کر دی، بظاہر نمازی بھی ہے۔ یہ سارا کام غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے غلط ہے
کہ جب وہ براہ راست بیچتا تو مثال کے طور پر وہ 35,000 مرلہ بیچتا، اس ایک آدمی نے ساری کالونی کو خرید کر کے پھر اس کو 70 یا 1 لاکھ روپے مرلے میں بیچا، تو اس نے مہنگائی کا وہ عنصر جو تھا وہ اپنے پیسے اور دھن اور دولت کی بنیاد پر کر دیا اور غریبوں کو لوٹ کر اپنا پیسہ مزید جمع کرنا کیا، اس اعتبار سے غلط۔ یعنی ایک چیز سستے داموں خریدنا جائز پرافٹ نہیں، من مان جو اس کے دل نے چاہا وہ کیا، تو یہ غلط ہے۔ اس نیت سے خریدنا کہ مہنگی سے مہنگی، مہنگی سے مہنگی چیز بکے گی اور میں اب کروڑوں میں ہوں تو اربوں میں ہو جاؤں گا، یا لاکھوں میں ہوں تو کروڑوں میں ہو جاؤں گا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر یہ نمازیں سب دکھاوا ہے، نمازی کو رحم دلی کرنے کا حکم ہے، سنگ دلی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ جائز حد تک سارے معاملات درست ہیں، حد سے زیادہ غلط ذرائع سے پیسہ کمانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ آپ اس سورہ الماعون کا بار بار مطالعہ کریں تو آپ کو اور بھی بہت سارے موتی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے پاس ایک دو سوالات